ایئر، واٹر، فائر، ارتھ، یہ چاروں کے چاروں جو عناصر ہیں نا، یہ سارے آپ کے تابع ہیں، اور جب بنیادیں آپ کی تابع ہیں تو کائنات کی ساری چیزیں انہی سے تو بنی ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے تابع کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ کے اولیاء کرام کی شان ہے، رب نے انہیں یہ شانیں بخشی ہیں کہ یہ ساری چیزیں، ساری خدائی ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جو خلیفہ دوم، وزیر نبی، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شجرہ نسب ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے 8ویں پشت پہ جا ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے عام فیل کے 13 برس بعد آپ کی ولادت شریف ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40ویں بندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین کا لقب ملا۔ کیوں ملا؟ آپ 40 کے عدد کو پورا کرنے والے ہیں، اس میں بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ کے اولیاء کرام یہ 40 روز کا چلہ پورا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو 40 روز کے لیے گئے تھے نا کوہ طور پہ، تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ وہاں حرم شریف میں گئے، اور بیت اللہ کے سامنے پھر مسلمانوں نے اعلانیہ طور پہ پھر نماز ادا کی۔ تو یہ آپ کی شان ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں، باقی سب کے سب وہ حضور علیہ السلام کے مرید تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی مراد ہیں۔ آپ کو حضور علیہ السلام نے دعا کر کے رب سے مانگا تھا، فرمایا یا اللہ، عرض کی یا اللہ، یا عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب عطا کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر ابن خطاب رب نے عطا کیا، اور آپ حضور علیہ السلام سے بڑی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تھا، تو ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے عرض کی، عمر فاروق سے پوچھا عمر کتنی محبت کرتا ہے میرے سے؟ عمر فاروق نے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ، اپنی جان نو چھڑ کے باقی ہر چیز تو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا وا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کون عمر؟ تبلیغیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سارے نیک اعمال کیے، تقوی طہارت بھی آپ کے پاس موجود تھی، مجاہدات ریاضتیں بھی کی، لیکن ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا، اے عمر، جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے اور مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے بھی اب زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ذرا وہ لوگ سوچیں جنہیں اپنی عبادت اور ریاضتوں میں بڑا فخر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میلاد منانے والوں کو ذرا سائڈ پہ کرو، یہ لوگ تو ویسے ہی بدعتی ہیں، نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے والے ویسے ہی بدعتی ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھنے والے بدعتی ہیں۔ اور بھائی وہ کہاں پہ ٹھہرے؟ اپنی عبادات پہ کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور بندے کو فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کا عشق اس کے سینے میں رچ بس رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کی اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، تو دیکھا حضرت عمر فاروق نے کہ تھوڑی سی اونٹنی حضور علیہ السلام سے آگے نکل گئی، آگے بڑھ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا او مرد بچیا، اپنی اونٹنی نو پرے کر، اپنی اونٹنی نو پیچھے کر، اللہ دے نبی تو اگے کسی دن نکلن دی مجال نہیں ہے گی، اور پیچھے کر لے اپنی اونٹنی نو۔ تو یہ محبت رسول تھی کہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا بلکہ کوئی ہو حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ محبت تھی اللہ کے محبوب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معجم الوسط کے اندر آتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ گمان ہوا، تو آپ نے فوراً جب دیکھا نا حضور کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فوراً پانی پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے، اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب وہاں ایک چھپڑ کے پاس آپ وہاں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ادب تھا، حضرت عمر فاروق نے پھر جب یہ دیکھا منظر تو آپ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو عمر ابن خطاب سے فرمایا عمر تم نے اچھا کیا کہ تم ایک طرف ہو لیے، کیونکہ حضرت جبریل امین ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی آپ پہ ایک بار درود پڑھے نا
تو رب اسے 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ عمر فاروق کا حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق تھا کہ گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام وہاں پہ جائیں قضائے حاجت کے لیے اور ہم کو پانی دینے والا کوئی نہ موجود ہو، اور یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر شخص جس پہ سورج طلوع ہوا وہ حضرت عمر ابن خطاب کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر ابن خطاب کی تکریم کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام شیاطین آپ کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، ابو بکر و عمر سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض صرف وہی رکھ سکتا ہے جڑا بندہ منافق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سراج اہل الجنتی، عمر اہل جنت کے آفتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا رجل لا يحب باطل، کہ عمر ابن خطاب کی وہ ذات ہے کبھی باطل کو پسند نہیں کر سکتے، کبھی باطل کو پسند نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کی رضا عمر ابن خطاب کی رضا میں ہے، اور عمر ابن خطاب کی رضا رب کی رضا میں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، عمر ابن خطاب کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرمایا۔ عمر ابن خطاب کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے اور ان کے دل پہ صرف حق ہی القاء ہوتا ہے، تو شیطان بھلا کیسے حضرت عمر ابن خطاب کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے؟ آپ کی تو وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راہ سے عمر ابن خطاب گزر جائے نا وہ شیطان اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، کیونکہ آپ میں وہ صفات موجود تھیں جو نبیوں میں صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جب ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ابن اسحاق میں یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے اور عمر ابن خطاب کے ذکر سے منور کیا کرو، عمر ابن خطاب کے ذکر سے آراستہ کیا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور محدث ہوتا کون ہے؟ جس کے دل کے اوپر رب اپنے اسرار کو نازل فرماتا ہے، لیکن وہ وحی نہیں ہوتی، لیکن وہ اسرار باطنی، اسرار و رموز جو رب کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، وہ بندے کے دل کے آئینے پہ وارد ہوتے ہیں، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ اور حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ابن خطاب کی موت پہ اسلام بھی روئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا نا شہید کر دیے جائیں گے عمر ابن خطاب۔ بخاری میں شریف میں روایت بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کو تو سارے علوم عطا کیے گئے ہیں نا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ طبقات کبریٰ کے اندر ہے آپ کی یہ روایت، آپ فرماتے ہیں وہ مجھے سب سے جو پسندیدہ جو بندہ ہے نا، جو مجھے سب سے پیارا ہے، وہ بندہ جو مجھے میرے عیب بتائے۔ جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا کوئی عیب تو بتائے، پھر دیکھنا اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں بندے کو، وہ کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی بھائی مجھے معاف کر دے اور میری جان چھڑ بس تو۔ لیکن عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بندہ مجھے سب سے جو چنگا جڑا بندہ لگتا ہے نا وہ یہ جرا مینوں میرے عیب دسے، کیونکہ آپ اپنے عیبوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ان کے بارے میں فرمایا عمر فی الجنہ، اور یہ تو وہ ہیں کہ ان کے مشورے پہ رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے، ان کے اندر تو عیب پائے نہیں جاتے ہیں۔ یہ تو لوگ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب اور ہر گناہ سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یار دسو تو صحیح میرا کوئی عیب تو دسو تاکہ اپنی اصلاح کر سکاں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک شخص نے آپ کو شہد کا پیالہ دیا، اس کو بس پکڑ کے نا آپ اسے دیکھتے رہے، اور آپ نے پھر 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا، آپ نے کہا ہے شہد کے پیالے میں تجھے پی تو لوں، تیری تو لذت ختم ہو جائے گی لیکن تیرا حساب وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ آپ نے وہ پیالہ پھر اپنے منہ کو نہ لگایا بلکہ آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ تو یہ دیکھیے ہم تو آج جس کا جو دل کرتا ہے وہ جا کے مارکیٹ جا کے وہ چیزیں خرید کے کھا پی لیتا ہے، اور پھر اعتراض بھی کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں پہ، اور پھر بھونکتا بھی ہے حضرت عمر ابن خطاب جیسی ذات پہ، اللہ کے اولیاء کرام پہ۔ اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر جب کھانے غرانے والے۔ اور عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ہم 10 میں سے 9 حلال چیزیں اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
تو یہ دیکھیے اپنے نفس کی مخالفت کس طرح کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے، اور آج ہم اپنے نفس کی ہر بات مان کے ان نیک بندوں پہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن جوزی نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، آپ آگ کے پاس اپنے ہاتھ کو لے جایا کرتے، اور جب اس کی تپش آپ کے ہاتھ کو محسوس ہوتی نا تو کہتے عمر ابن خطاب یہ تو دنیا کی آگ ہے، کیا تو جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا؟ اور یار اللہ کے اتنے نیک بندے، اتنے مقبول جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور آج ہم ایسے ہیں کہ 2 نفل پڑھ لیں تو آ کے لوگوں کے اندر مشہوری کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی عاجزی تو دیکھیں، لوگوں کو اپنے سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی عاجزی تو دیکھیں کہ خلیفہ دوم ہے، جانشین رسول ہیں، اور عاجزی کا عالم تو دیکھیے۔ ایک روز حضرت علی نے ان کو دیکھا، اونٹ پہ سوار تھے عمر ابن خطاب، اور تیزی کے ساتھ اونٹ کو دوڑائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا عمر ابن خطاب اتنی تیزی کس لیے؟ فرمایا کہ صدقات کے اونٹ میں سے ایک اونٹ فرار ہو گیا، اونٹ بھاگ گیا۔ عمر ابن خطاب اس اونٹ کی تلاش میں نکلا، اس کے پیچھے جا رہا ہے، اور اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی مر جائے گی تو عمر ابن خطاب سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس لیے میں خود جا رہا ہوں۔ وقات ابن سعد کے اندر یہ بھی روایت آپ کے بارے میں آتی ہے، عمر ابن خطاب ایک روز بیمار ہو گئے اور بڑا شدید بیمار ہوئے۔ طبیبوں نے کہا شہد کھائیں گے تو آپ کو طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوگی، پھر ہی آپ کی طبیعت بہتر محسوس ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو شہد ہے ہی نہیں، اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں، اتنی رقم بھی نہیں کہ میں جا کے بازار سے شہد کو خرید کر لے آؤں۔ طبیبوں نے کہا، مسلمان تھے طبیب، انہوں نے کہا حضرت بیت المال میں شہد موجود ہے، آپ وہاں سے کیوں نہیں منگوا لیتے؟ فرمایا وہ میرا مال تھوڑی ہے، عمر ابن خطاب کا مال تھوڑی ہے وہ جو وہاں سے جا کے بیت المال سے پکڑ کے لے آئے۔ آپ پھر اسی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ مسجد میں گئے اور پھر نمازیوں کو بلایا، اعلان کیا، اور جب وہ حاضر ہوئے نا کہا میں تمہارا خلیفہ عمر ابن خطاب ہوں، بیماری کی وجہ سے شہد کی حاجت ہے، اگر بیت المال سے تھوڑا سا اگر شہد مل جائے تو تم سب کی مہربانی ہوگی۔ پھر آپ نے وہاں سے شہد لے کے استعمال کیا۔ یہ دیکھیے آج کے حکمران، ذرا اس بات پہ غور کیجئے، ان کا کیا حال ہے، اور بیچاری غریب عوام کا کیا حال ہے، وہ کس طرز عمل پہ زندگی گزار رہے ہیں اور عوام کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اور آپ کا کھانا کیا تھا؟ 7 سے 9 لقمے صرف کھایا کرتے تھے، اور سارا سال روزے سے ہی رہتے تھے، مگر صرف سفر کے اندر اور عید کے اندر آپ روزے کو چھوڑا کرتے تھے، ورنہ پھر ساری زندگی آپ روزے میں رہے ہیں۔ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کے مجاہدات تھے، آپ کی ریاضت تھی، جنت کی بشارتیں ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ آج کہتے ہیں بھائی ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ، تو کیا ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا؟ اور بھائی تھا، لیکن پتہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو عبادات کرنا پسند ہے، اس لیے ہم اللہ کے محبوب کی ادائیں اپنائیں گے۔ ایک روز آپ کو دیکھا گیا، آپ ایک اونٹ کو نا آپ اسے تیل لگا رہے تھے، کسی بندے نے کہا حضرت خلیفہ ہو کے اونٹ کو تیل کی مالش کر رہے ہیں، اور آپ کسی غلام سے بھی یہ کام کروا سکتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سے بڑا غلام کون بندہ ہو سکتا ہے، میں تو مسلمانوں کا والی ہوں، اور مسلمانوں کا والی تو مسلمانوں کا غلام ہی ہوتا ہے۔ اور یار یہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے ان کی سیرت پہ، ان کی سیرت سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب آپ نے یہ سیرت اپنائی نا تو پھر رب نے آپ کو مقام کیا دیے، آپ کو رفتیں اور شانیں کیا آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نہاوند کے اندر جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا وہاں پہ لشکر کے ساتھ، اور وہاں مدینہ شریف میں حضرت عمر ابن خطاب مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں آپ نے اونچی آواز میں کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو لے۔ لوگوں کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ پتہ نہیں انہوں نے عمل کیوں کیا، ایسا کیوں کیا حضرت عمر ابن خطاب نے۔ لیکن پر جب حضرت ساریہ واپس آئے نا، آپ نے پھر سب کو بتایا، دشمن کے شکنجے میں پھنس چکے تھے، بڑی بری طرح مسلمان ہارنے والے تھے، لیکن اتنے میں ایک آواز آئی، اور وہ عمر ابن خطاب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف ہو لو۔ ہم جب پہاڑ کی طرف ہوئے تو رب تعالیٰ نے اس کی برکت سے، دشمنوں نے جب ہم پہ حملہ کیا تو ہم دشمنوں پہ حاوی آ گئے، اور ہمیں رب تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ عمر ابن خطاب رب کا ولی ہوتا ہی وہ ہے، گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اور رب کا ولی جب دیکھتا ہے نا تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جب وہ بولتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جب وہ سنتا ہے رب تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے رب اس کے پیر بن جاتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے نا، تو یہی ہیں وہ ہستیاں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سما تھی، آپ کی یہ بصارت تھی کہ آپ مدینے میں مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نہاوند کو دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں میل دور جا کے
جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سارا کا سارا منظر آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے کہا یا ساریۃ الجبل، اور آپ کی یہ قوت اور قدرت اور طاقت اور یہ تصرف تھا ہواؤں کے اوپر، ایئر کے اوپر آپ کی یہ قدرت تھی، ایئر کے اوپر آپ کے اختیارات تھے، ہوا پہ اختیارات تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک میڈیم چاہیے نا آواز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو ہوا حضرت عمر ابن خطاب کا میڈیم بن گئی اور آپ کی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچایا۔ ساریہ کی بھی یہ کرامت تھی کہ عمر ابن خطاب کی آواز کو آپ نے وہاں سے سماعت فرمایا۔ اور صرف یہ نہیں، آپ کی حکومت پانی پہ بھی ہے، آپ کی حکومت زمین پہ بھی ہے، آپ کی حکومت آگ پہ بھی ہے، ایئر واٹر فائر ارتھ، ایئر پہ بھی ہے، واٹر پہ بھی ہے، فائر پہ بھی ہے، ارتھ پہ بھی ہے۔ اور یار یہ چاروں جو عناصر ہیں نا، ان سب پہ حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت ہے۔ جت اللہ کے اندر بھی موجود ہے، ازالۃ الخفا کے اندر بھی موجود ہے، اور شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس واقعے کو آپ لائے ہیں، اس حدیث پاک کو آپ لائے ہیں۔ کہتے ہیں جب مصر فتح ہوا نا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں کے گورنر حضرت عمر ابن خطاب نے بنائے، تو وہاں مصر میں ایک عجیب معاملہ تھا۔ کرتے کیا تھے لوگ، وہ دریا وہاں پہ بند ہو جاتا تھا، پانی آنا بند ہو جاتا تھا، اور پھر وہ مصر کے لوگ ایک نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کو وہاں پہ اس کو زیور پہنا کے، اسے بناؤ سنگار اسے کر کے، اسے جا کے دریا میں پھینک آتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے وہاں پہ، اور پھر اس کی قربانی دیتے تھے، پھر جا کے وہ دریا وہ بہنا شروع ہوتا تھا۔ تو جب یہ حضرت عمر بن عاص کو یہ پتہ چلا نا، آپ نے فرمایا اسلام ان چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ہمارا تو سارا کا سارا کھیتی باڑی کا گزارا ہے وہ اس دریا کے اوپر ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ آپ نے پھر فوراً عمر ابن خطاب کو خط لکھا، قاصد کے ذریعے خط بھجوایا۔ عمر ابن خطاب کو جب پتہ چلا نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کہا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، اور جب کاغذ قلم آ گیا نا تو اب ذرا دیکھیے عمر ابن خطاب نے پھر لکھنا شروع کیا۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو پھر نہ چل، لیکن اگر تو رب کے حکم سے چلتا تھا تو عمر ابن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ رب کے حکم سے چل۔ ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اور یار عمر ابن خطاب ہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، ہر چیز کا علم ہے، شریعت کے اوپر پورا کا پورا عبور ہے، لیکن خط کسے لکھ رہے ہیں؟ اور خط دریا کو لکھ رہے ہیں۔ اور دسوں کو دریا کو پڑھا لکھا ہے؟ دریا کوئی عربی جانتا ہے؟ اور دریا کیڑے مدرسے پڑھ کے آیا؟ دریا کون سے سکولوں میں پڑھ کے آیا؟ کس یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا جو حضرت عمر ابن خطاب اسے خط لکھ رہے ہیں؟ اور بھائی اللہ کے اولیاء کرام ہیں، یہ جسے سنانا چاہیں نا اسے سنا سکتے ہیں، انہیں اختیارات دیے گئے ہیں، ان کو یہ کرامتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کے اولیاء یہی تو ہیں۔ اور رب کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ ساری خدائی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اس کا کام صرف کہنا ہے، اشارہ کرنا ہے، اور رب تعالیٰ سارے کے سارے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ جب قاصد وہاں پہ پہنچا اور آپ نے کہا تھا وہ جا کے خط دریا کے اندر اس کو دبا دینا، دریا کے اندر خط کو دبا دیا گیا، اور دریا کے اندر پانی اوپر کو آ گیا، اور دریا پھر سے جاری ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی نہیں بند ہوا۔ ہاں بند ہوا تو وہ غلط رسم ضرور بند ہو گئی۔ تو یہ آپ کی دریا کے اوپر حکومت ہے، آپ کی پانی کے اوپر حکومت ہے، ہوا پہ بھی حکومت ہے، پانی پہ بھی حکومت ہے۔ اب بتاؤ نا دریا کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ خط عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے؟ اور اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ اس دریا کو عربی پڑھنا کس نے سکھائی؟ جو رب اس بات پہ قدرت رکھتا ہے نا کہ دریا کو بتا سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، عمر ابن خطاب کا خط کی پہچان دے سکتا ہے، عربی عبارت کو سمجھنا اس کو عطا کر سکتا ہے رب، تو وہ اپنے محبوب کو بھی تمام زبانیں عطا کر سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھی ہر چیز کے علوم عطا کر سکتا ہے۔ اور ازالۃ الخفا کے اندر یہ بھی موجود ہے آگ کے اوپر آپ کی حکومت کیسی ہے۔ پہاڑ کی غار میں ایک آگ وہاں سے بھڑکی اور وہ پھر چلتے چلتے شہر مدینہ کی طرف وہاں پہ روانہ ہوئی، راستے میں جو چیز آ رہی تھی اسے جلائی جا رہی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں فرمایا حضرت آگ اس طرف بڑھ رہی ہے اور ہر چیز کو راکھ کیے جا رہی ہے۔ عمر ابن خطاب کی شان دیکھیے، عمر ابن خطاب کی شان دیکھیے، آپ نے اپنا چادر تھی اوڑی ہوئی، آپ نے اپنی چادر اتار کے تمیم داری سے دی، کہا جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور اس آگ کو پیچھے کرتے رہنا اور اس آگ کو دھکیلتے رہنا۔ حضرت تمیم داری نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، انہیں پتا تھا یہ عمر ابن خطاب ہیں، انہیں پتا تھا رب کے ولی ہیں۔ انہوں نے جا کے اس آگ کو حضرت عمر فاروق کی چادر اس کے سامنے کرتے گئے یہاں تک کہ وہ آگ اس غار کے اندر دوبارہ چلے گی، اور آپ نے اس کو اسی چادر سے پھر آپ نے اس آگ کو بجھا دیا، لیکن آگ چادر کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اور دسو نا اس آگ کو کس نے علم دیا کہ یہ چادر حضرت عمر فاروق کی چادر ہے؟ جو رب اس چادر کو علم عطا کر سکتا ہے نا کہ عمر فاروق نے چادر بھیجی ہے، ان کے جسم سے مس ہو کے آئی ہے، تو اللہ کے نبی کو بھی تمام علوم عطا کر سکتا ہے، اور کوئی غیب ان سے کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آگ بھی آپ کی
تابع اور فرما بردار ہیں۔ اسی طرح امام سبکی طبقات شافعیہ کے اندر امام الحرمین الشامل کے اندر آپ فرماتے ہیں مدینے میں زلزلہ آ گیا، زمین کانپنے لگ گئی۔ عمر ابن خطاب کو جب پتہ چلا نا، آپ جلال میں آگے، آپ نے فرمایا کری علم عادل علیہ کی، اور ٹھہر جا زمین کہ عمر تیرے پہ عدل و انصاف نہیں کرتا۔ اور زمین نے یہ سننا تھا کہ زمین ساکت ہو گئی، زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ وہیں تھم گیا۔ تو یہ عمر ابن خطاب کی یہ شان ہے کہ زمین پہ بھی آپ کو رب تعالیٰ نے حکومت عطا کی اور زمین پہ بھی آپ کا سکہ چلتا ہے۔ ایئر، واٹر، فائر، ارتھ، یہ چاروں کے چاروں جو عناصر ہیں نا، یہ سارے آپ کے تابع ہیں، اور جب بنیادیں آپ کی تابع ہیں تو کائنات کی ساری کی ساری چیزیں انہی سے تو بنی ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے تابع کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ کے اولیاء کرام کی شان ہے، رب نے انہیں یہ شانیں بخشی ہیں کہ یہ ساری چیزیں، ساری خدائی ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے حضرت عمر ابن خطاب کو اپنے نا وصال سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل چکا تھا، آپ کو خواب آپ کو آیا، آپ نے دیکھا کہ ایک مرغ ہے اور آپ کو اس نے ایک دو ٹھونگے ماری، اور آپ نے اس کی تعبیر آپ نے کس طرح کی، آپ ممبر پہ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے درود بھیجا، رب کی تعریف کی، ابوبکر صدیق کی آپ نے تعریف کی، اور آپ نے کہا کہ مجھے خواب آیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو رب تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کرنا ہے۔ ایک روز کیا ہوا کہ آپ نماز فجر میں آپ نے جماعت سے پہلے آپ صفیں درست فرما رہے تھے، اور آپ نے جب نماز کی نیت باندھی تو پیچھے سے ابو لولو فیروز مجوسی جو کافر تھا، اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا، اس نے اسی زہر آلود خنجر سے 3 بار آپ کے جسم کے اوپر وار کیا، اور اس نے پھر دوڑ لگا دی، لیکن صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا نا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا، خودکشی کر کے وہ شخص بدبخت لعین مر گیا۔ حضرت عمر فاروق کی عادت کو پھر کئی لوگ آئے، بہت صحابہ کرام آئے جو تابعین تھے وہ بھی آئے، ان میں سے حضرت کعب احبار بھی آئے، اور حضرت عمر فاروق کی جب یہ حالت دیکھی نا تو وہ دروازے کو پکڑ کے نا وہ رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر عمر فاروق اپنے رب سے دعا کرے نا کہ یا اللہ میری موت کو مؤخر کر دے، تو عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ ان کی موت کو مؤخر فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ سنا نا عمر فاروق کے پاس آ گئے، اور یار دیکھیے ذرا صحابی رسول جن کو حضور نے علم کی دعائیں دی، اور وہ مفسر قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے عبداللہ ابن عباس آئے، کرو نہ اعتراض ان کی ذات پہ، اعتراض کرنے والوں کہ اللہ کے اولیاء کو اختیار نہیں ہوتا، نبی کو موت کا پتہ نہیں ہوتا، نبی نے کب مرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ادھر تو نبی کے غلاموں کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے آ کے سارا کا سارا جو کعب احبار جملے کہہ رہے تھے وہ آ کے عمر ابن خطاب کے کان میں آ کے کہ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے عمر ابن خطاب کبھی بھی اس موت کو مؤخر ہونے کی دعا نہیں کرے گا۔ اور یار جو خود شہادت کے طلبگار ہوں وہ والا دعا کیوں کریں گے؟ لیکن اختیارات تو تھے نا، سارے اختیارات تو تھے نا، عمر ابن خطاب کو یہ قوتیں تو رب نے دی تھی نا، اور یہ رب نے ان کو شانیں تو دی تھی نا، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا وصال ہوگا نا، آپ کی تدفین کی گئی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، اور پہلی محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، زہر آلود خنجر کے وار ہونے کے بعد 3 روز تک آپ زندہ رہے، اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے کئی عرصے بعد جا کے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا روضہ انور کی دیوار گر گئی، تو جب اس کو مرمت کرنے کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روضہ انور کی دیوار گری نا، عروہ بن زبیر کہتے ہیں ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، لیکن کوئی پہچان نہ سکا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ یہ تو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کا پاؤں مبارک ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا، عقل کے ناخن لیں، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مراتب رب کی بارگاہ میں کتنے بلند ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک موجود ہے کہ مٹی پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا گیا، اور بھائی انبیاء کی تو شان بڑی وراء الورا ہے، لیکن یہاں پہ تو ان کا جو غلام ہو گیا وہ وقت کا امام ہو گیا، اور ان کے جو لیوا نام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے، یہاں پہ تو غلاموں کا یہ عالم ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا اللہ محبوبان خدا کے قدموں کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔